السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احمد منصور. آپ دیکھ رہے ہیں 24 نیوز ڈیجیٹل. آج پھر اسی بات کے چرچے ہیں جو یہ معاملہ شروع تو پہلے ہوا تھا، جس کے جواب میں ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے ایک پریس کانفرنس کی. بہت ہی اس میں جو غصہ تھا افواج پاکستان کی طرف سے، جو افسر اور جوان ہیں سب کی طرف سے، کہ فوج اور عوام میں جو فاصلے پیدا کرنے کی سازش ہے وہ قبول نہیں ہے. اس پریس کانفرنس کے بعد بھی جو زہریلا بیانیہ ہیں وہ بنائے جانے کا سلسلہ جاری ہے، اور کچھ اس پہ اب جو ریاستی اقدامات ہیں، حکومت اس پہ کیا کرنے جا رہی ہے وہ بات ہم ڈسکس کریں گے. لیکن اس سے پہلے جو جی ایچ کیو میں ایک بہت ہی شاندار اور پروقار تقریب کا انعقاد ہوا ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیف آف ڈیفنس فورسز، ان کے اعزاز میں یہ تقریب منعقد ہوئی ہے. مسلح افواج، تینوں مسلح افواج کے جو چاقو چوبند دستے ہیں، انہوں نے گارڈ آف آنر پیش کیا ہے چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر فیلڈ مارشل کو. اور اس میں جو ایئر فورس کے سربراہ ہیں وہ بھی موجود تھے، نیوی کے جو سربراہ ہیں پاک بحریہ کے وہ بھی موجود تھے، اور جو اعلیٰ عسکری قیادت ہے تینوں فورسز کی وہ اس موقع پر موجود تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں جو ایک ایکنالوجمنٹ بھی ہمیں دیکھنے میں آئی کہ جو مارکہ حق ہے اس کے جو ہیروز ہیں، جو پائلٹس ہیں پاک فضائیہ کے اور نیوی کے جو افسران ہیں، جنہوں نے ایک جو فرد شناسی کی ایک عظیم جو داستان ہے وہ رقم کی، انہیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر چیف آف ڈیفنس فورسز کی جانب سے سینئرز بھی دیے گئے. بہت ہی یہ پروقار اور قابل فخر یہ ویژولز ہیں، مناظر ہیں جو ہم نے دیکھے، اور باضابطہ طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ عہدہ سنبھالنے کے بعد یہ ایک مینڈیٹری ایک ایونٹ ہوتا ہے. خصوصی تقریب کا جو انعقاد وہ جی ایچ کیو میں ہو گیا ہے. تو ہم واپس پہلے جو اپنا ہمارا مین آج کا اس کا گفتگو کا ٹاپک ہے اس پہ آتے ہیں. جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے جب یہ ساری گفتگو کی پریس کانفرنس میں اور وہ تمام حقائق سامنے رکھے، جس کی بنیاد پر یہ کہا گیا کہ جو بانی پی ٹی آئی ہے، جو پی ٹی آئی ہے، جو ان کا بیانیہ ہے، جو یہ شخصیت ہے، یہ اس وقت پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے ایک حقیقی خطرہ بن چکی ہے. اور کیونکہ ان کا جو نشانہ ہے وہ افواج پاکستان ہے. ان کی جو سیاست ہے وہ صرف اور صرف فوج کے گرد گھوم رہی ہے. جو عسکری قیادت ہے، لیڈرشپ ہے، ان کے گرد، ان کو ٹارگٹ کرنے کے گرد گھوم رہی ہے، اور صرف اپنی ذات کو مقدم رکھا ہوا ہے. ان کے لیے پاکستان کے عوام، صوبہ خیبر پختونخوا ہو، پنجاب ہو، کچھ بھی مقدم نہیں ہے. تو یہی وہ صورتحال ہے جس نے جنم دیا اس بات کو، اس حقیقت کو کہ اب پاکستان اور تحریک انصاف اس طرح اکٹھے نہیں چل سکتے. جس طرح سے ایک سیاسی جماعت کے طور پہ تحریک انصاف نے اپنا جو سفر ہے وہ کب کا ختم کیا ہوا ہے، اور اس کا جو طرز سیاست ہے وہ کوئی بھی اس کو قبول کرنے کو اب تیار نہیں ہے، خاص طور پہ پاکستان کی ریاست، پاکستان کی افواج. اور اسی کا جو حوالہ ہے اس پریس کانفرنس میں دیا گیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو تحریک انصاف کے اندر کوئی سمجھ بوجھ رکھنے والے، کوئی سیاست کو ایک اصل جو راستہ سمجھنے والے کچھ ایسے ذہن، کچھ ایسے لیڈر وہ ہوتے، وہ آگے آتے اور اپنی جماعت کو ان یرغمالی جنہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے ان کے آپ کہہ لیں کہ قبضے سے، گرفت سے آزاد کرواتے. جو باہر بیٹھے ہیں، جو یوٹیوبرز ہیں، جو سزا یافتہ ہیں، اور اپنے جو قائد ہیں، لیڈر ہیں، ان کو بھی جا کے بات کرتے، سمجھاتے. لیکن یہاں پہ پھر وہی بات کہ ایجنڈا کچھ اور ہے. اس کا حوالہ ڈی جی ایس پی آر نے دیا تھا کہ یہ وہی چاہتے ہیں کہ جو باہر سے پاکستان کے دشمن چاہتے ہیں، یہ انہی کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں. یہ ایجنڈا کسی اور کا نہیں ہے، یہ ایجنڈا صرف پاکستان کے دشمنوں کا ہے جس پہ اس وقت چلا جا رہا ہے. تو بہرحال پھر پشاور کا جلسہ ہوتا ہے، بلکہ اس سے پہلے جو تحریک انصاف کے رہنماؤں کی ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے، اس میں بھی اسی ہی بیانیے کو آگے بڑھایا گیا جس میں نفرت ہے، جس میں انتشار ہے، جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان دشمنی ہے. پھر یہ جو جلسہ ہوا پشاور میں، وہاں سے بھی بڑی افسوسناک ہمیں صورتحال، عوام نے جس طریقے سے مسرت کیا، ہم دیکھ رہے تھے کہ خیبر پختونخوا کے جو عوام ہیں ان کا اس جو ایک نفرت انگیز بیانی ہے اس سے لا تعلقی وہ اب کھل کے سامنے آ رہی ہے. وہ آپ کو باتیں کرتے نظر آ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی، نیشنل میڈیا پہ بھی. ہاں
वहाँ जो एक कर्ट है, जो एक PTI का जो शहर में उन्होंने अपने उसमें जकड़ा हुआ है, वो आपको पेशावर जलसे में ज़रूर नज़र आया। फिर वहाँ पे जो शाहिद खटक की जो तकरीर है वो बड़ी मायूस कुन है। उस पर अब सवालात उठ रहे हैं कि ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है और ये रुकेगा कैसे। जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी इन सवालात ने जन्म लिया था कि क्या कोई अमली इक़दामात भी होंगे। तो मैं आखिर में आपको बता दूं कि बिल्कुल हुकूमत पूरी इसमें यकसू है और जो फ़ौज का रद्द-ए-अमल आया है उसको हुकूमत ऑन करती है। जो वज़ीर इत्तलात हैं अता तारड़, उनको हमने देखा, उन्होंने कहा कि DGISPR के एक एक लफ्ज़ के पीछे हुकूमत खड़ी है और उसकी तायद करती है। तो उसके बाद फिर जब सोशल मीडिया पे ये बयानियाँ कि अवाम और फ़ौज के दरमियान अब फासले पैदा करने की साजिश है, तो हुकूमत ने अब उसका सद्जवाब करने का तहिया कर लिया है। इतलात हैं कि अदारे अपना काम कर रहे हैं। सैकड़ों यूट्यूब्स के जो अकाउंट हैं, इसके साथ साथ एक्स के जो अकाउंट्स हैं, उनको आइडेंटिफाई किया गया है, उनको मज़ीद उनकी निशानदेही भी की गई है। लेकिन हमें ये भी देखना है कि ये वाला जो एक काम है, ये अमल है, ये माजी में भी 2-3 मरतबा ये प्रोसेस हुआ है, लेकिन ये बीच में या तो उस तरीके से ये इसको अमल दरामद इस पर नहीं हुआ या अदलिया से कुछ रिलीफ मिल जाते थे। देखना ये है कि क्या अब भी यही सूरत हाल जन्म लेती है और ये मामला फिर आगे जाके फिर दोबारा कहीं गुम हो जाता है और मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचता और ये सिलसिला जारी रहता है जिसकी गुंजाइश नहीं है। इसके साथ साथ जो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जिस तरह से बरतानिया को ख़त लिखा और कहा कि जो वहाँ बैठे पाकिस्तान दुश्मन है और पाकिस्तान के मुजरम हैं, आदिल राजा से लेके आप शहजाद अकबर की अगर बात कर लें, वो यहाँ पे कन्विक्टेड हैं, तो उनकी हवालगी के लिए प्रोसेस अगर तेज़ होता है तो ये अलामत होगी। अगर कोई 1 या 2 ऐसे जो लोग हैं ये पाकिस्तान वापस लाए जाते हैं और फिर कानून की गिरफ्त में वो आते हैं, तो फिर ये बाकियों के लिए यकीनी तौर पे एक सबक होगा। इस पे अभी काम जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।